الحمد لله نحمده ونعبده ونشكره ونذكره نسلم ونصلي على سيد الأنبياء. Why does that again? شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده أحدا وحدا أبدا سرمدا وحده لا شريك له في الملك والملك ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الكائنات عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخر دعواهم الحمد لله. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد في السماوات والأرض والحمد لله رب العالمين. معزز اور مکرم عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، محض مسلم مخلص موحد بھائیوں، السلام علیکم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی ذات کا بے انتہا بار شکر، جس ذات تقدسہ و تعالی نے آج کے ہمارے پہلے صوبائی اجتماع کو جس ذات حق نے، جس ذات ذوالجلال والکمال نے کامیابیوں کے ساتھ ہم کنار فرمایا، ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔
یہ جو کچھ بھی کامیابی کا آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ سب میرے پروردگار کا فضل اور احسان اور انعام ہے۔ صوبہ پنجاب کی پوری باڈی نے اور صوبہ پنجاب کے ولولہ انگیز نظم نے جس جذبے کے ساتھ یہ قدم اٹھایا اور ان کو اللہ نے جو کامیابی دی، جس کامرانی سے رب نے سرفراز کیا، اس کا راز یہ ہے کہ جو جماعت اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ سرشار ہوتی ہے، اس جماعت کو رب کسی میدان میں ناکام نہیں ہونے دیتا۔ بحمداللہ ہمارے صوبہ پنجاب کا جو نظم موجودہ جاری اور ساری ہے، اگر اسی لگن کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ اور اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ اگر انہوں نے مزید چند دن گزارے تو انشاءاللہ صوبہ پنجاب کا یہ نظم مثالی ہوگا۔ کثیر تعداد میں علماء کرام عمراء عظام موجود ہیں۔ ہماری دلی تمنا ہے کہ آپ حضرات جتنے تشریف لائے ہیں تمام علماء کرام کے بیان حصہ و قدر جزہ آپ حضرات سن کے ہی واپس جائے تو کوشش یہی ہے کہ وقت کو انتہائی اختصار کے ساتھ اگر ہر آدمی اپنی گفتگو کنوز کر کے کرے تو انشاءاللہ آپ تمام حضرات کے علماء سن سکیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ پوری دل جمی کے ساتھ بیٹھے۔ استاذ العلماء امام انقلاب استاذ مکرم علامہ احمد سعید خان ملتانی نور اللہ مرکزہ کے حقیقی جانشین اور ان کے مایہ ناز بیٹے اور ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب ابن خطیب حضرت علامہ مولانا عصمت اللہ خان صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا آخری بیان ہوگا، اس وقت تک آپ حضرات نے یہاں جم کے بیٹھنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس میں رب نے مسئلہ موت بیان کیا ہے اور موت امام الانبیاء امام الاتقیاء امام الاصفیاء شافی محشر ساقی کوثر محسن اعظم رسول مکرم شرف مجسم عدل مفخم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ذکر فرمایا ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر کی موت آپ کا دنیا سے چلے جانا، آپ پر موت کا آ جانا، آپ پر موت کا وارد ہونا، آپ پر لفظ موت کا اطلاق ہونا، یہ دو چیزوں کی دلیل بن کر آیا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کو دیکھے، اس کو پرکھے، اس کا مطالعہ کرے، اس کا مشاہدہ کرے، اس کا موازنہ کرے تو میرے پاک پیغمبر کی موت کو ماننا اس لیے ضروری ہے، اس لیے لازمی ہے ہر کلمہ گو پر، ہر میرے پیغمبر کے امتی پر کہ میرے پیغمبر کی موت کے اندر دو چیزیں رب نے بیان کی ہے۔ میرے پیغمبر کا دنیا سے چلا جانا یہ رب کی توحید کی دلیل ہے،
یہ رب کے ہمیشہ زندہ رہنے کی دلیل ہے، اور باقی ساری کائنات کے اوپر موت کا آ جانا، یہ میرے پیغمبر کی موت ساری کائنات کے اندر، یہ میرے رب کی سب سے بڑی توحید کی اگر کوئی دلیل سمجھنا چاہتا ہے تو وہ آمنہ کے لال کی موت پر ایمان لے آئے۔ مرنا حق ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسری بات، میرے پیغمبر کی موت سے ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر کا دنیا سے چلا جانا اور میرے پیغمبر کی زندگی کے اندر کسی اور نبی کا زمین پر زندہ نہ رہنا اور موجود نہ رہنا، یہ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور میرے پیغمبر کا دنیا سے مر جانا، چلے جانا، وفات پا جانا، انتقال کا ہو جانا، یہ میرے رب کی توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر آپ دیکھیں ایک اشکال اور ایک سوال میری جماعت پر اکثر لوگ کرتے ہیں، فریق مخالف دن دنا کے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ موت والا ہے، یہ جو مسئلہ پیغمبر کی وفات والا ہے، یہ مسئلہ لوگوں نے سوال کیا، میری جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ یہ مسئلہ پتہ ہے کس نے بیان کیا؟ پتہ ہے کہاں سے شروع ہوا؟ لوگ کہتے ہیں یہ مسئلہ امام المفسرین شیخ التفسیر والحدیث حضرت العلامہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اٹھایا۔ اس سے پہلے آج تک امت نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا، اور امت کے اندر یہ مسئلہ نہیں تھا۔ یہ مسئلہ گجرات سے اٹھا ہے، یہ گجرات کے ایک عالم نے مسئلہ اٹھایا ہے۔ میں ان کی تشفی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے، میں قرآن کی آیت پڑھ کے، اپنے نبی کا فرمان پڑھ کے، اپنے نبی کے صحابہ کے اقوال سنا کے یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ گجرات سے نہیں اٹھا، یہ مسئلہ صدیق اکبر کے خطبہ سے چلا ہے۔ یہ مسئلہ اماں عائشہ صدیقہ کائنات علیہا صلوات اللہ نے اٹھایا ہے۔ یہ مسئلہ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے کہ میرے پیغمبر پہ موت آ چکی ہے، جو موت رب نے مقدر میں لکھی تھی وہ موت آ چکی ہے، اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ یہ مسئلہ صدیق اکبر نے بیان کیا تھا۔ اس لیے میں ڈنکے کی چوٹ سے کہنا چاہتا ہوں، اشاعت التوحید و سنہ کے مسلک کا بانی ابو بکر صدیق ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت اور تفصیل بیان کرنے والی ہستی اور شخصیت کا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر نے نہیں کہا تھا ان محمدن قد ماتا، صحابہ کرام کی موجودگی میں کہا، جس میں حضرت عمر بھی موجود ہیں، حضرت عثمان بھی موجود ہیں، حضرت علی المرتضی بھی موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کا خلیفہ اول، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کا جانشین بن کر آنے والا، جب وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو اس کے اندر وہ پہلا جملہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان محمدن قد مات۔ او لوگو، اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ پہ موت آ چکی ہے، موت آ چکی ہے، اور اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ جو موت اللہ نے لکھی تھی وہ موت تو آ چکی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ بولتے ہیں جس جملے کو آج لوگ توہین سمجھتے ہیں، یہ جملہ بولا جائے تو لوگ بے ادبی سمجھتے ہیں، اور ہماری جماعت
بات پہ الزام لگاتے کہ یہ بے ادب لوگ ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کا احترام نہیں کرتے۔ آسن صدیق اکبر سے بڑا میرے نبی کا ادب کرنے والا کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا، جو میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مقدسہ پر آتے ہیں اور آکے کہتے ہیں فَلْنَفْدِيكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَنفُسِنَا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جی آپ پر میری جان قربان ہو جائے، میری اولاد قربان ہو جائے، ہماری مائیں قربان ہو جائے، میری ماں اور میرا باپ قربان ہو جائے۔ وہ صدیق اکبر اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ بے حد محبت کرنے والا، بے حد پیار کرنے والا جب آتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر عائشہ حجرہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر کا وجود مقدس کفن کے اندر اور سفید چادر کے اندر لپٹا ہوا ہے، اور وہ چادر اتار کے اللہ کے پاک پیغمبر کی پیشانی پہ بوسہ دے کے کہتے ہیں بے ابی انت و امی طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے لیے لفظ میت کا انتخاب صدیق کی زبان سے نکلا ہے، اور پہلے نمبر پہ قرآن کی زبان سے نکلا۔ رب نے کہا انکا میتون و انہم میتون۔ ربی لفظ میت کا اطلاق اللہ کے پیغمبر کے وجود پر ہو رہا ہے، اور صدیق اکبر بھی کہتے ہیں طبت حیا و میتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جی آپ زندگی میں بھی پاک تھے، مرنے کے بعد بھی پاک ہے۔ طبت حیا و میتا، آپ کی حیت مقدس کے اوپر آ کے بوسہ دیتے ہیں اور بوسہ دے کے کہتے ہیں دنیا پہ موت آ جائے ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، لیکن آمنہ کے لال پر موت تو آ گئی ہے، موت کا انکار تو نہیں ہو سکتا، لیکن آمنہ کے لال کا چہرہ موت کی وجہ سے مرجھا نہیں جاتا، بلکہ حسن و جمال کے ساتھ پوری کائنات میں چھا جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔